اور میرے دوستو، شیطان کا کام ہے گناہ کروانا اور ہمارا کام ہے توبہ کرنا یا گناہوں سے رکنا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک نسخہ ایسا بھی ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. گناہ کرتے ہوئے بھی وہ نسخہ اگر مستحضر ہو نا، بالکل بندے کے دماغ میں ایسے ہو جیسے ہونے کا حق ہے، بندہ گناہ موقع پر چھوڑ دیتا ہے. وہ بہت آسان نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہم نے اسے مشکل بنایا. وہ کیا نسخہ ہے؟ اپنی موت اور اپنی قبر کو اسی وقت یاد کر لو. جس وقت گناہ ہو رہا ہے نا، فوراً سوچو میں نے مرنا ہے اور میری قبر ہونی ہے. اور قبر کا تصور کیسے ہے؟ بندہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، بہترین قسم کا نرم گدا ہے، زبردست قسم کی کمرے میں 16 نمبر پہ کولنگ ایسی کی جاری ہے اور ٹھنڈک میں اچھا سانس لے رہا ہوں. لیکن ایک دم بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ہے اور ایک دم موت کا خیال ہے، تو یوں سوچیں کہ آج کھلا کمرہ ہے، دیکھیں بھئی 12x12 کا کمرہ ہے، کتنی اونچی چھت ہے اور کتنا کھلے فضا میں بیٹھا ہوں. ایک وقت آئے گا جو میرے سینے کے اوپر 1 فٹ پہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، اور وہ قبر کی چھت ہوگی اور میں قبر کی پاداش میں ہوں گا اور قبر بند ہو چکی ہوگی. اس وقت باہر میں کسی آدمی کو بلانے کے لیے میرے پاس کسی قسم کا سوشل میڈیا نہیں ہوگا، کسی قسم کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بیل، کوئی گھنٹی، کوئی الارم، کوئی آواز، کوئی ندا، کوئی تنبیہ، کچھ نہیں ہوگی. میرے ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے، آج نیکی کر لے، گناہ چھوڑ دے. رب جانتا ہے میں کتنی کارگزاریاں آپ کے سامنے، کتنے حضرات کی پیش کر سکتا ہوں کہ گناہ سے بندہ فوراً رک جاتا ہے. ایسے گناہ کی طاقت بندے میں ریموو ہو جاتی ہے جیسے آپ بجلی کا بٹن بند کریں تو وہاں سے لائٹ بند ہو جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ سوچیں تو صحیح. اور میرے دوستو یاد رکھیں، جو گناہ ہے اس کی لذت ہے، جو عبادت ہے اس میں بندے کو تھوڑی تکلیف ملتی ہے ابتدا میں، پھر لذتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن گناہ کی لذت یہ وقتی ہے، گناہ کا عذاب یہ ہمیشہ کے لیے. عبادت کی تکلیف یہ وقتی ہے، لیکن عبادت کا اجر یہ ہمیشہ کے لیے. تھوڑا سا ہم سوچیں تو کبھی بھی رب کریم کے سامنے جھکنے پر بندے کو دیر نہیں لگے گی. بس یاری لگائی ہوئی ہے ہم نے شیطان سے، اس یاری کو توڑنا ہوگا.